اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے سیدھا راستہ دکھایا. دنیا میں جو لوگ بھی کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، دوسرے درجے میں رکھتے ہیں. اور دوسرے درجے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اصل میں ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے، لہذا ہمیں زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے. یہ بات تو درست ہے کہ زندگی کو مذہب کے ذریعے سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن مذہب کا بنیادی مقصد آپ کی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے ہی نہیں. بعض دفعہ تو مذہب پہ چل کے زندگی خراب ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھو، جو شخص مذہب پہ چلتے ہوئے قربانی دے اور جام شہادت نوش کر لے تو اس کی زندگی دنیاوی لحاظ سے سدھر گئی یا خراب ہو گئی؟ تھوڑا سا بولنا پڑے گا، میرا خیال خراب ہو. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں آج جا رہا ہوں کہ آج بہت سے مذہبی اسکالر انہوں نے مذہب کی حکمتیں مصلحتیں بیان کر کر کے نا لوگوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ گویا مذہب کا مقصد دنیا ہے، دنیا ٹھیک کرنا ہے. دنیا ٹھیک ہوتی ہے اس سے، لیکن دنیا ٹھیک کرنا اس کے مقصد نہیں ہے. نہ اس کا مقصد سکون ہے، نہ اس کا مقصد اطمینان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہب پہ چلنے کا اللہ نے اس لیے حکم دیا تاکہ ہمیں اطمینان کی زندگی نصیب ہو. مذہب پہ چلنے سے اطمینان کی زندگی ضرور نصیب ہوتی ہے، لیکن مذہب پہ چلنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ لوگوں کو دنیا کی لالچ دیتے ہیں. مذہب پہ چلو گے تمہاری روزگار لگ جائے گا، تم مندر جایا کرو گے ڈیلی تو اس سے تمہارے یہ کام بن جائیں گے، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. قرآن ہمیں بتاتا ہے جس دنیا کو تم سدھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کی فکر چھوڑ دو. اگر اس کی فکر بھی کرنی ہے تو اس لیے کرو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اصل چیز ہے اللہ کی عبادت، اس کی غلامی. بس جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے نا اپنی زندگی کو ٹھیک کر لوں، میری زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، تو نہیں آئے گا. دماغ سے نکال دو، یہ فکر ہی چھوڑ دو. دیکھو جو وہمی ہوتے ہیں نا، وہمی، ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ جو وضو کرتے ہیں اور ان کا وضو نہیں ہو رہا ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں وضو کرتے ہی رہتے ہیں، وہ ان کا علاج کیا ہے کہ تمہیں اگر شک ہے نا کہ پاؤں گیلا نہیں ہوا تو اسی شک کے ساتھ نماز پڑھو. پورا پاؤں دھونے کی کوشش، جملہ مکمل کریں نا، مت کرو. تم پاؤں دھونے لگو گے تو زندگی اسی میں خراب ہو جائے گی تمہاری. پرسوں ایک وہم کے مریض آئے، ان کے ابا بھی آئے اور کہنے لگے کہ اس کو وہم ہے. وہ مجھے خود کہنے لگے وہ صاحب کہ مجھے وہم ہے. اب ان کے ابا بھی آئے تھے. وہم یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا. آدھا گھنٹے کی نیت ہوتی ہے، نیت میں، نماز کی نیت میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی، ظہر کی نماز کی، ظہر کی نماز کی، بار بار دماغ. تو ان کے ابا نے بتایا کہ جب یہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پاؤں میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، ان کو شک ہوتا ہے. پھر کسی اور کو بلاتے ہیں، دیکھو یار پورا پاؤں گیلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. مجھے کہنے لگے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھائیں، اور ایک علاج میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب یہ وضو کریں، پاؤں ایک دفعہ پانی بہا دیا بس، اس کے بعد دوبارہ بہائے نا، چماٹ مارے ان کے. ابا کو بولے، میں نے بولا بچے کو کیا مارے؟ چماٹ. کان سے پکڑ کے چلو بھائی ادھر، شاباش، نماز پڑھ جا کے. پھر اس کو شک ہوگا کہ پاؤں گیلا نہیں ہوا تو اس کو بتا دے کہ تمہارا پاؤں خشک ہو تو بھی نماز ہو جائے گی. تمہارے لیے خصوصی پیکیج ہے، تمہیں پورا پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، بس یہ پیکیج ہے. مجھے پتا ہے پورا پاؤں دھوئے گا وہ،
میں نے کہا ایک لگائیں, اور میں نے کہا شروع سے اسی طرح لگا دیے ہوتے نا تو یہاں تک نوبت نہ آتی. میں نے کہا یہ تمیز سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں, بہمی کبھی بھی تمیز سے نہیں سمجھے گا. پھر میں نے کہا جب یہ آ جائے نا, نیت کرنے لگے, میں نیت کرتا ہوں ظہر کی, ایک چماٹ لگائیں کھینچ کے, نیت باندھ. تو یہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ظہر پڑھ رہا ہوں اثر پڑھ رہا ہوں. بولے بھائی تیری نماز بغیر نیت کے ہو جائے گی, تو کرنے کیا ہے یہاں پہ؟ نماز ہی تو پڑھنے آئے ہیں نا, نیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ واجب الچماٹ ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے واجب القتل سنا ہوگا, واجب التعزیر سنا ہوگا, واجب الچماٹ بھی ہوتا ہے, واجب الچماٹ. تو دیکھو اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ تم پہلے اپنا اطمینان کر لو, تسلی کر لو, جب پاؤں دھونے کا یقین ہو پھر نماز پڑھو, تو تسلی ہوگی اس کو, اس کی بیماری کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, جو دنیا میں خوشی کی فکر میں لگا رہتا ہے, مجھے خوشی مل جائے, مجھے اطمینان مل جائے, مجھے سکون مل جائے, اس کی بیماری بڑھتی ہے. اسے سکون پیدا کرنے کا جو ہوس ہے نا, خوشی اور عیاشی کی جو ہوس ہے, یہ ہوس کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. اور ہوس کسی بھی چیز کی دل میں پیدا ہو تو اس سے سکون ملے گا یا بے سکونی؟ بھائی کسی بھی چیز کی چاہت لے کے گھومتے رہو تو بے سکونی ہے بھائی. اس لیے اس کی بالکل فکر چھوڑ دینی چاہیے. مجھے خوشیاں ملیں, مجھے راحتیں ملیں, خوشی کے اسباب اختیار کرو, باقی بولو ہماری زندگی کا مقصد خوشیاں ہے ہی نہیں. یہ تو انگریزوں کا مقصد ہے, کافر کا مقصد. پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ. دنیا میں خوشیوں کی تلاش اور اس فکر میں لگے رہنا کہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں, یہ کس کا کام ہے؟ کافر کے بچے کا. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں اس لیے تھوڑا بجھا بجھا لگ رہا ہوں. یہ مطلب نہیں کہ کوئی ٹینشن چل رہی ہے, کچھ بجھا بجھا ہوں, تھکا ہوا, سویا نہیں ہوں. میں ابھی ڈائریکٹ اترا ہوں. ہوا یہ کہ وہ ہمارے جو جدہ ایئرپورٹ سے جس فلائٹ کا ٹکٹ ہوا تھا, 3 ایئرپورٹ ہیں, تو ہم کسی اور ایئرپورٹ پہنچ گئے. پھر پتہ چلا یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے, اور وہ بھی اتنا دور ہے کہ پہنچ ہی نہیں سکتے, تو فلائٹ ہی نکل گئی. اس کی وجہ سے ساری رات, پھر سارا دن, ورنہ میں نے صبح آنا تھا, میں صبح آ کے سو جاتا. خیر بات ٹھیک ہی کروں گا, اب یہ نہ سمجھیں کہ میں تھکاوٹ میں غلط باتیں آپ کے سامنے شروع کر دوں گا, بات انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. تو پھر جاتے ہوئے PIA میں گئے تھے, وہ بھی ابھی تک تھکاوٹ اتری نہیں ہے. جا رہا تھا تو PIA میں ایک صاحب PIA میں کیا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو ہماری قوم کی حالت دیکھو, کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے نا, حالانکہ پھینکی اس نے نہیں ہے, پھینکی کسی اور نے ہے, لیکن اس نے دیکھ لی اور راستے سے یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے, تو ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن و سنت میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں, یعنی مثالیں ہوتی ہیں جس سے اصول سمجھائے جاتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جامع کلمات دیے ہیں. جامع کلمات کا مطلب کیا؟ 23 سال کی عمر میں آپ نے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے, تو ٹائم بہت تھوڑا ہے. تو اگر آپ جزیات میں لگ گئے تو آپ قانون دنیا کو دے کے جا سکتے تھے پھر ہیں بھائی؟ 23 سال میں 23,000 سال کا قانون بن سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہو سکتا نا. ایک ایک جزیہ, تو وہ جزیات جو ہے نا وہ ایگزامپل ہیں, اس میں قوانین چھپے ہوئے ہیں, قوانین چھپے ہوئے ہیں. تبھی تو اجتہاد ہے, فقہاء نے اجتہاد کیا ہے, مجتہدین پیدا ہوئے امت میں جنہوں نے رائے اور فکر کر کے اجتہاد کیا. اگر قوانین نہ ہوتے تو اجتہاد کیوں ہوتا؟ ہر چیز حدیث میں لکھی ہوئی ہوتی اور عمل کرتے چلے جاتے.